اپنے اندرون میں اپنے بارے میں بڑے پن کا احساس. جو جملے میں بول رہا ہوں اسے ذہن میں رکھنا. میں کیا ہوں، میرا کیا مقام ہے، میری کیا حیثیت ہے. میں تو ایک معمولی آدمی ہوں. میں سب لوگوں میں بے حیثیت ہوں، کمتر ہوں، ذلیل ہوں. یہ بول لینا نہیں، اس کا نام یہ نہیں بول رہا ہوں میں. ورنہ تو ہر خط میں لکھنے والا احقر الناس بول کے لکھتا، تمام لوگوں میں سب سے حقیر بول کے لکھتا ہوں. ہمارے حضرت مسیح الامت رحمۃ اللہ علیہ بولتے تھے اس کو پلٹ کے بولنا، واقعتاً تمہارے سے زیادہ حقیر کوئی نہیں ہے. بولے تو کیسا تاؤ آتا دیکھو. اپنے اندرون میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، بڑا سمجھنا، بڑے پن کا اندرون میں پایا جانا، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کی پسندیدہ چیزوں کو اپنانے میں اور اللہ کی ناپسندیدہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے میں. ارے بھائی بدلو زندگی. اب تک ایسا رہا لوگوں میں میرا یہ مقام ہے، میرا یہ مرتبہ ہے، میری یہ حیثیت ہے. اب اگر میں بدلا تو میری وہ پوزیشن باقی نہیں رہیں گی، پہلے والی عزت نہیں رہیں گی. جب بھی یہ مضمون سناتا ہوں مجھے وہ آیت یاد آتی جس میں اللہ پاک نے فرمایا اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزت بالاسم. جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو عزت کا خیال اس کو گناہ پر برقرار رکھتا ہے. چھوڑ دوں گا تو کیا ہوں گا. اب تک غلط کر رہے تھے، سمجھ میں آئیں گا لوگوں کو. اب تک غلط کر رہے تھے، اب صحیح ہوا میں. بولے تو لوگوں کے ذہن میں ہوں ارے اب تک انہوں غلط تھے کہتے، اب تک انہوں غلط تھے کہتے. بولے تو میری حیثیت مجروح ہو جاتی. اس کا مطلب یہ کہ اندرون میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنے، برا سمجھنے کا ایک خیال فاسد پایا جاتا تھا. بڑا ہے نہیں یہ، بڑا تو شیطان بھی نہیں تھا، مگر اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا یا بڑے پن کو طلب کر رہا تھا. اسی واسطے قرآن شریف میں اس کے واسطے استکبارہ کا لفظ آیا ہے، ابا واستکبرا. اور آپ کو معلوم ہے کہ استکبار استفعال سے سین تا اس میں طلب کا مفہوم رکھتی. بڑا ہے نہیں، بڑا ہونا چاہتا تھا. جو جملہ میں درمیان میں ذکر کیا اس کی معنویت کو سمجھانے کے واسطے بول رہا ہوں. اپنے اندرون میں بڑے پن کا احساس نہیں رہنا. یہ اندرون میں اگر بڑے پن کا احساس پایا جاتا ہے، بڑا ہوں سمجھنے کا خیال ہوتا ہے، بڑا ہونے کا جذبہ پایا جاتا ہے، تو یہ چیز سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے اسلامی احکام کو اپنانے میں اور اسلام کی منع کردہ چیزوں سے بچنے میں. سب سے بڑی رکاوٹ ہے. بلکہ کفر کے قریب تر ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا استکبر وکان من الکافرین. تکبر کیا، کافروں میں سے ہو گیا. استکبر وکان من الکافرین، اتنا فاصلہ قریب کا ہے. ویسے بھی میں زبان
لغت کے اعتبار سے تلطف پیدا کرنے کے لیے عرض کرتا ہوں، کبر میں کفر میں تھوڑا سا فرق ہے، دونوں میں پہلا حرف آخری حرف ایک ہی ہے۔ کفر میں بھی شروع میں کاف ہے، آخر میں را ہے، کبر میں بھی شروع میں کاف ہے، آخر میں را ہے۔ بیچ کا ایک حرف ذرا سا فرق والا ہے، ایک با ہے ایک فا ہے، مگر ان دونوں میں بھی اشتراک ہے، اور وہ اشتراک شفوی ہونے کا ہے۔ شفوی ہونے کا بولے تو مولویوں کو تو سمجھ میں آیا ہوگا، غیر مولویوں کو نہیں سمجھ میں آیا ہوگا۔ دونوں کے ادائیگی کا جو مخرج ہے وہ ہونٹاں ہیں، دونوں فا ہو کہ با ہو، ہونٹ سے ادا ہونے والے حروف کو شفوی بولتے ہیں۔ اتنی قربت ہے دونوں میں، اس لیے سب سے پہلا یہ جو اندرون میں مرض ہے، اس مرض سے چھٹکارا پانا کینسر سے زیادہ خطرناک، کووڈ سے زیادہ خطرناک، برس اور جذام سے زیادہ خطرناک، ٹی بی سے زیادہ خطرناک، اندرون میں رگوں کے خون جام ہونے کی صورت میں جو جو مفاسد ہو سکتے ہیں، اسی کے نتیجے میں دماغ میں خرابی آتی ہے، اسی کے نتیجے میں دل میں خرابی آتی ہے، اسی کے نتیجے میں اعضاء و جوارح میں خرابی آتی ہے، ایک سے بڑھ کے ایک نئے نئے امراض وجود میں آتے ہیں۔ ہاتھ پاؤں حرکت نہیں کر رہے ہیں، کیوں؟ دوران خون نہیں ہو رہا، ادھر وہ بے ہوش ہو گئے، کئی کو بولے تو اندرون میں خون کی جو باریک باریک شریانیں تھیں وہ پھٹ گئیں۔ بڑی سے بڑی بیماری سے بڑا مرض کبر کا مرض ہے۔ اسے دور کرنے کے لیے ہمارے حضرات صوفیہ اور بزرگان دین نے آدمی کو اپنی حقیقت پر غور کرتے رہنے اور دل میں بٹھاتے رہنے کا اہتمام کرنے کی تعلیم کرتے ہیں کہ میری حقیقت کیا ہے، پہلے بھی نہیں تھا، آگے بھی نہیں رہوں گا، بیچ میں ہوں جیسا دکھ رہا، مگر میں نہیں ہوں، کسی کے رکھنے سے ہوں، نہ پہلے کچھ نہ بعد میں کچھ، تو بیچ میں کچھ کیسا؟ جی، اسی کے سمجھانے کے واسطے وہ الوہیت الہیہ کی تفصیل سامنے آتی ہے، علم علیم اور معلوم کے نقطے سامنے رکھے جاتے ہیں، حقائق اشیاء پر گفتگو کی جاتی ہے، وجود و عدم کی بحثیں سنائی جاتی ہیں، خالق اور مالک حاکم اور رب کی تفصیلات سامنے رکھی جاتی ہیں۔ جب آدمی کے سامنے یہ ساری تفصیلات ہوں گی تو پھر میں بھی کچھ ہوں کا تصور ختم ہو جائے گا۔ ہاں، علمی اعتبار سے معلوم ہوں، بس یہ ظاہر کرنے کے لیے حضرت نے ایک اپنی نظم میں فرمایا کہ علم الہی میں ہوں، نہیں ہوں ایسا بھی نہیں، ہوں معلوم حق میں ہوں۔ وہ مشہور حضرت کی نظم ہے، کلام غلام پڑھتے رہنا چاہیے، جو تو اللہ تو میں بندہ، غرض ہوں کچھ نہ کچھ میں بھی، جو تو بینا تو میں اندھا، جو تو شنوا تو میں بہرا، جو تو گویا تو میں گونگا، غرض ہوں کچھ نہ کچھ میں بھی، نقائص والا ہوں۔ یہ رکاوٹ اگر ختم ہو گئی تو بہت بڑی رکاوٹ ختم ہو گئی۔ انہوں کیا سمجھتے ہیں کہ جو پیدا ہو کے
آدمی خرابیوں کا ارتکاب کرتا ہے، برائیوں پر جمے رہتا ہے، اس سے آدمی کو خلاصی ملتی ہے۔ دراصل اس قسم کی بیماریوں کا اندرون میں بالکل ہی ختم ہو جانا ہی فنا ہے۔ نہ اصطلاحات ہم لوگ جو بنا کے رکھ لیے اس کو بہت مشکل ہے سمجھنا، بلکہ شاید لوگوں کو سمجھ میں آتا۔ اپنے اوپر وہ حال طاری ہو جائے، میری حقیقت میرے سامنے آیا ہو جائے۔ حضرت نے ایک جگہ فرمایا ہے، نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یا رب، نہیں ہے مجھ کو طلب اپنے غیر کی یا رب، حصول مجھ کو میرا ہی حضور ہو جائے۔ میں کیا ہوں بس وہ مجھے سمجھ میں آ جائے۔ کلام غلام سمجھنے کے واسطے خالی بالغی ہونا کافی نہیں ہے، ابلغ ہونا۔ بلوغ میں بھی اس میں تفضیل کا صیغہ، اس کے لیے بتایا جاتا ہے کہ انسان پہلے تو یہ سوچنا چاہیے کہ میری پیدائش کا آغاز کیسے ہوا، اسی کے ساتھ ساتھ اسے یہ سوچنا چاہیے کہ پھر اس کا جائے قرار کہاں رہا، اسے سوچنا چاہیے کہ اس کی غذا کیا رہی، اسے سوچنا چاہیے کہ میری ابتدا کیسی تھی، پھر کیسا 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 تغیر آیا، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ الطارق میں یوں کیا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ۔ پھر اللہ نے انسانوں کے بنائے جانے کی ترتیب ایک جگہ بیان کرتے ہوئے فرمایا، خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة، ترتیب بتائی، تفصیل بتائی کہ کیسے کیسے تغیر آتا رہا آدمی میں۔ یہ تو اس کے ظہور کے ابتدا کے حالات بیان فرمائے گئے۔ غذاؤں میں بہترین غذا انسان کے لیے دودھ، لذیذ غذاؤں میں بہترین غذا شہد، لباسوں میں بہترین لباس ریشم ہے نا۔ دودھ کیسے بنتا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من بین فرث ودم لبنا خالصا مما فی بطونها من بین فرث ودم لبنا خالصا، حیوان کے پیٹ سے نکلنے والا دودھ اور دو چیزوں کے درمیان میں سے نکلتا ہے، ایک گوبر اور دوسرے خون، اس کے درمیان میں سے نکلتا ہے غذا اس کی، لذیذ غذا شہد جی، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یخرج من بطونها شراب مختلف الوانو، مکھی، شہد کی مکھی اس کے پیٹ میں سے نکلتی جی، غذا حیوان کے پیٹ میں سے، شہد مکھی کے پیٹ میں سے۔ اور جہاں تک ریشم کا تعلق ہے، ریشم کیڑے کے تھوک کا نام ہے، کیڑے کے پیدائش اس کی ایسی، غذائیں اس کی اللہ کے بنائے ہوئے قدرت کے کارخانے میں اس قدر معمولی،
یہ تو اس کے ظہور کے بعد کے حالات ہیں. بڑاپن کا اسے کیا حق حاصل ہے؟ اچھا جب ہو جاتا ہے بڑا تب بھی اس کا یہ حال ہے کہ اندرون میں اس کے گندگی ہی رہتی. یہ تو اوپر پروردگار عالم کیا بولتے ہیں، پروف بولتے ہیں نا، پروف، واٹر پروف، جی، اور بلڈ پروف. ایسے ہی اندرون میں پائے جانے والی ناپاکیوں کا پروف ہے، باہر نکلنا نہیں دیتا، جسے ہم لوگ کھال سمجھتے ہیں، جیل سمجھتے ہیں. بہت قیمتی چیز ہے یہ، ایسا بنا کے رکھے ہیں وہ کہ ہمیشہ آدمی کے بدن میں ناپاکی اور گندگی ہوتی ہے. یہ تو ان کی شان ستاری ہے کہ اپنی مخلوقات میں سے ایک مخلوق کو بصورت جلد بنا کر ہمارے بدنوں کے اوپر بطور لباس کے چڑھا دیا. اس کے نتیجے میں سب کی عزت آبرو محفوظ ہے، ورنہ جلد ہٹ جائے تو سب کے سب جلد ہٹ جائے. یہ ظہور کے بعد کی حالت ہے انسان کی. اور اس سے پہلے پروردگار عالم نے فرمایا کہ کوئی قابل ذکر چیز ہی انسان نہیں تھا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا. پھر آیا کہاں سے؟ اللہ تعالیٰ کے پیدا کرنے سے. اور اللہ نے پیدا کیا تو کیسے؟ اللہ نے فرمایا الا يعلم من خلق. آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ جانتے ہیں جسے پیدا کرتے ہیں. اور اگر آپ پڑھیں لا يعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانتا جس نے پیدا کیا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ جانتے تھے. وہی جانتے پن کو، جس چیز کو جانتے ہیں وہ معلوم کہلاتی ہے. وہ جاننا علم کہلاتا ہے. وہ علم اور ان کے وہ جو جانی ہوئی چیزیں ہیں، علم اور معلومات جس میں ہیں اسے علیم کہتے ہیں. اب ان کے علم میں تھے، اسے باہر ظاہر کرنے کے لیے ہر چیز کی ضرورت تھی. ان کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے. ان کے پاس ان سے کچھ پانے کے لیے ہر معاملے میں ان سے پوچھنا ہی ضروری نہیں ہے. جو کریم ہوتے ہیں، جو سخی ہوتے ہیں، جو صاحب جود و کرم ہوتے ہیں، صاحب فضل و احسان ہوتے ہیں، وہ تو دیکھ لیتے ہیں اسے اس کی ضرورت ہے، مانگنے رہا مگر اسے دے دینا چاہیے. لیکن مانگنے کی دو قسمیں ہیں، ایک بصورت سؤال مانگنا، ایک بصورت حال مانگنا. مانگنے کی دو شکلیں ہیں، ایک بصورت سؤال اور ایک بصورت حال. ایک آدمی اندھا ہے، بہرا ہے، لنگڑا ہے، لولا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بات بھی کرنے نہیں آتا، ایک جگہ پڑا ہوا، آپ دیکھیں جاتے جاتے پیسے ڈال کے جاتے. ارے کئی کو ڈالے جی، مانگ رہا کیا انہیں؟ اس کے مانگنے کا کیا ہے جی؟ اس کا حال ہی بول رہا نا مدد کے لائق ہے انہیں بول. خود انسان کے سامنے جب ایسی کوئی شکل و صورت آ جاتی ہے تو اس کے حال ہی کو دیکھ کر آدمی اس کی مدد کرتا ہے، اس کی نصرت کرتا ہے. ہم ظہور کے محتاج تھے اور ہمیں ان سب چیزوں کی ضرورت تھی.
اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ عطا کی، اسی کا ذکر ہے قرآن کریم میں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ نے تم کو وہ سب کچھ دیا جس کا تم نے ان سے سوال کیا۔ اب کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ میں نے سوال کب کیا تھا؟ تو تیرا حال ہی سوال تھا۔ ایسی عنایت و مہربانی ہے ان کی، جو جو چیزوں کی ضرورت تھی وہ سب چیزیں انہوں نے دی، اور اب ہم کروڑ پتی ارب پتی ہیں، سمجھے؟ خالی کان میں ڈالا جانے والا سنائی دینے کا آلہ آج سے 10-15 سال پہلے 7.5 لاکھ 8 لاکھ کا تھا، اور اب تو 21 لاکھ کا ہو گیا۔ تھوڑا بہت سنائی دیتا ہے، جس کو بالکل سنائی نہیں دیتا وہ ڈالے تو سنائی دیتا ہے۔ ساری یہ گھٹنے کی یہ لچکدار اوپر ایک ہڈی رہتی چھوٹی سی، ایک پیس رہتا، ایسا ایسا ہلائے تو ہلتا پاؤں سیدھا رکھنے کی صورت میں۔ چبنی بولتے اسے، کیا بولتے کہ بہرحال خالی وہ خراب ہو گئی تو اس کی جگہ دوسری ڈالنے کے واسطے لاکھوں روپے لگ رہے۔ اچھا، اس کے بعد میں پھر کام ویسی کرتی کیا؟ ویسی نہیں کرتی، تکلیف نہیں ہوتی، بس ایک ایک پیس لاکھوں کا ہے۔ اس واسطے کچھ بھی مصیبتیں تکلیفیں یہ وہ آئے کرے تو پوری توجہ مصیبتوں کی طرف کر دیتے ہیں۔ اپنا یہ مزاج بدلنے کی ضرورت ہے، ورنہ زندگی گزارنا مشکل ہو جائے گا۔ ارے بھائی، ایک آدمی کو جو ہے سونے کا تمغہ مل گیا اور وہ ڈگری کا تاج مل گیا اور انعام میں کتابیں مل گئیں جی، اور 1-2 لاکھ کا چیک مل گیا جی۔ اب دوسرے آدمی کو دل جوئی کے واسطے اسے بھی 5,000 روپے دے دیے، تو ایسی صورت میں اس کو کچھ تو بھی تکلیف ہوتی کیا؟ ارے میرے کو تو لکھپتی بنا دیے، 2-4,000 روپے دے دیے دل جوئی کے واسطے، کوئی بات نہیں۔ تو زیادہ جس کے پاس ہے وہ تھوڑا، وہ 5,000 اگر اس کو نہیں ملے اس کو رنج نہیں ہوتا۔ ایسے ہی میرے پاس لاکھوں کی نعمتیں ہیں، کوئی ایک آدھ چھوٹی موٹی آزمائش آ گئی تو کچھ بھی نہیں، چھوٹی موٹی آزمائش کے کیا ہے، اس کے مقابلے میں میرے اوپر عنایتیں دیکھو کتنے ہیں، بولے تو کتنا کی سکون ہو جاتا ہے آدمی۔ آج کل یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے لوگوں کو۔ پورا بدن اچھا ہے، خالی ایک ناخن اکھڑ گیا تو پورے خاندان میں شور مچا دیتا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا۔ ارے کیا ہوا بھائی، ایسا چیخنا چلانا گڑبڑ کرنا کیا ہے؟ ارے کیا بولنا جی، ناخن اکھڑ گئے۔ ارے بھائی، پورا بدن اچھا ہے، سر نہیں ٹوٹا، پیٹھ نہیں پھوٹی، دانت نہیں جھڑے، ناک نہیں ٹوٹی، کان نہیں کٹے، ہاتھ پاؤں سب اچھے ہیں، خالی ایک ناخن ٹوٹ گیا تو وہی ایک لے کے بیٹھ گیا۔ یہی حال ہو گیا اس وقت میں، لوگوں پریشان ہیں بہت معمولی سی چیزوں میں، اور اللہ جل شانہ کی اس قدر بڑی عنایتوں کو کبھی زندگی میں سوچ بھی نہیں رہے۔ ایک ایک جوڑ کی قیمت، ایک ایک عضو کی قیمت، خالی اتنا سا ٹکڑا رہتا گردہ جی، بدلنے کے واسطے لاکھوں۔ جگر خراب ہو جائے، دل خراب ہو جائے، دماغ خراب ہو جائے تو پھر تو پوری دنیا تاریخ ہو جاتی ہے۔ اس واسطے چھوٹی موٹی کچھ چیزیں آ جائیں تو کیا سوچنا،
بڑی عنایت کو سوچنا. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جس کے اوپر تھوڑی بہت مصیبت نہیں آتی ہو، کوئی بھی نہیں. بلکہ آپ لوگوں کی تسلی کے واسطے سنا رہا ہوں، جو جتنی بڑی دنیاوی پوزیشن کا ہے اس کو جتنے مسئلے ہیں اپن تپن کو نہیں ہیں. 1000 درجے ہم لوگوں کا غنیمت ہے. ایک صاحب بہت پریشان ہو گیا ہے، آدھا گھنٹہ اپنے حالات سناتے رہے، روتے رہے، صاحب ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ابھی کبھی ایسی حالت نہیں ہوئی، اس وقت میں تو میں ایک ایک ٹائم کے کھانے کو ترس رہا ہوں، جیب میں ایک پھٹی کوڑی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. بہت دیر تک اب ان کی تسلی کے واسطے سن لینا پڑتا. کچھ نہیں سنے تو ارے بھائی انہوں نے سنے نہیں، بلکہ تسلی نہیں ہوتی. جیسے ڈاکٹر جا کے پہلے اس کو بولنا تھا میرے یہاں درد ہے، وہاں درد ہے، میرے کو ایسا ہو رہا، میرے کو ویسا ہو رہا، انہیں سنتا رہا. تو سننے سے پہلے جو گولی لکھنے کا تھا، سننے کے بعد میں وہی لکھتا ہوں. تو انہیں کیا بولتا پیشنٹ، اچھا سنے جی، اس کے بعد میں لکھے. تو آدھا گھنٹہ انہیں رویا. تو اس کے بعد میں پوچھا میں اس کو فاقہ کتنے وقت کا ہوا، پہلے وہ بولو میرے کو. انہوں نے فاقہ نہیں ہوا صاحب. بڑی تعجب کی بات ہے. جو دو تین دن فاقے سے رہے، بولے بھائی اتنے پریشان نہیں ہوئے تمہارے کو ایک مرتبہ کبھی فاقہ نہیں ہوا، تم اتنی پریشانی دکھا رہے ہیں. بہت بڑا اصول سنا رہا ہوں میں. پوری دنیا انسانیت اس وقت میں پریشان ہے. ایسے پریشانیوں کا سامنا کرنے کے واسطے آدمی کی سوچ و فکر کا رخ کیسا رہنا چاہیے. اتنے ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے نواز کے پروردگار عالم ایک چھوٹی سی معمولی سی چیز میں، کیسا بخار آ گیا یا معمولی سی تکلیف میں کسی جسم کے حصے میں پیدا ہو گئی، کسی کی کمر میں درد ہو گیا، کسی کے مونڈوں میں درد ہو گیا، کسی کے گھٹنوں میں درد ہو گیا، جی چھوٹی موٹی تکلیفیں، یا کسی کو سانس مانس میں تھوڑا سا دشواری پیش آ رہی، کسی کو نزلہ زکام ہو گیا، کسی کو کھانسی ہو گئی، کسی کو ذرا سا سر میں درد ہو گیا. پریشان ہے لوگوں. اپنی وہ تکلیف اللہ میاں کے سامنے تو رکھنا. میں اتنا کمزور ہوں، اتنا ضعیف ہوں، اتنا عاجز ہوں کہ میں چھوٹی سے چھوٹی تکلیف کو بھی سہنے کے لائق نہیں ہوں. آپ ہی کرم کر دیجئے بول کے منگنا برابر. باقی کسی دوسروں سے بولنا نہیں، اس واسطے کہ ان میں سے کوئی بھی نہ درد کھینچنے والا ہے نہ مرض دور کرنے والا ہے. صرف اللہ سے بولنا. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اللہ سے تو کہنا ہی ہے. باقی چیزوں سے تذکرہ کرتے ہوئے خالی اسی کا ذہن پہ ٹینشن لے لے کے طبیعتیں اور خراب کر لے رہے ہیں لوگ. ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، ویسا ہو گیا. دنیا میں کیا کیا نہیں ہوا، کیا کیا نہیں ہو گیا. اپنا لے کے مسئلہ اپن بیٹھے ہوئے. گھر میں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. اب اسلام کے جو احکام ہیں اس کے مطابق ایک دوسرے کا لحاظ رکھنا چاہیے. تو کچھ بھی نہیں تھا ہمارے پاس میں، صرف اللہ کے علم میں تھے. اب انہوں نے ہم کو جو جو چیزیں چاہیے تھیں وہ دیں، اور دیں بھی کیسا؟ ایسا دیں کہ ہمارے حوالے کرتے ہوئے اس کی جان اپنے ہاتھ میں رکھی. اس کی کنٹرول کی باغ اللہ کے ہاتھ میں. جب تک دکھانا چاہیں دیکھیں، جب نہ دکھانا چاہیں ختم. جب تک سنانا چاہیں سنیے، جب نہ سنانا چاہیں سننا بند. جب تک کہلوانا چاہیں کہتے رہیں. جب نہیں کہلوانا چاہتے کہہ نہیں سکتے. پھر جب تک چل سکتے ہیں چلا رہے ہیں، چلتے رہو. جب چلانے کا حکم ختم کر دے تو پھر رک جانا. سب ان کے قبضے میں، اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. اس واسطے جتنی چیزیں ہیں پاس میرے ہیں، قبضے میں ان کے ہیں.
یہ ذہن میں رکھو. جب یہ سمجھ میں آئے گا تو پھر آدمی بڑا پن نہیں کریں گے. ماضی میں کسی زمانے میں بادشاہ کے زمانے میں وہ موجودہ دور کی طرح یہ فلم، ٹیلی ویژن، سنیما تھیٹرز یہ وہ نہیں تھے. لوگ ہاتھوں سے گڑیاں بناتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی قصہ طے کرتے تھے اور اس کے حساب سے وہ اسٹیج پہ اسے دکھاتے تھے کہ یہ ایسا آدمی ہے، انہیں ایسا کرتا ہے، وہ ایسی حیثیت والا ہے، انہیں ویسا کرا، اس کو ذلیل کیا، اس کو عزت دیا، ایسا ایسا ہوتا تھا. تو خاندانوں میں اختلافات وغیرہ بھی ہو جاتے تھے، اس واسطے کہ دیکھنے والے جو پوزیشن کے رہتے تھے وہ لوگوں کی پوزیشنیں متاثر ہوتی رہتی تھی. تو بعد میں جی پھر جیسا بدلنا چاہے اس کو ویسا وہ لوگ بدل دیتے. تو وہ پتلوں کی حرکت جیسے ایک کھیل بتانے والے کے ہاتھ میں ہوتی ہے، ایسی ہمارے سے متعلقات جتنی چیزیں سب ان کے قبضے میں. پھر ایسی صورت میں یہ بڑاپن کیسا ہوئی؟ اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے اللہ کی مرضیات کو اپنانے میں اور اللہ کی نامرضیات سے بچنے میں. اب تک غلط کھا رہا تھا، غلط پی رہا تھا، اب اس سے بچنا. اب تک غلط کما رہا تھا، اب صحیح کمانا. تھوڑا بہت آتا ہے لوگوں کے درمیان میں، اس کی وجہ سے کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی قریب ہوتا ہے، کوئی دور ہوتا ہے، کوئی تانے دیتا ہے، کوئی محروم رہتا ہے، کوئی ترقی پاتا ہے، کوئی زوال پذیر ہو جاتا ہے. یہ سب چھوٹے موٹے آزمائشیں ہوتے رہتی. لیکن اگر اندرون میں بڑاپن نہیں ہے تو پھر اسلام کا حکم پورا کرنے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ختم ہو جاتی. اصل رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ کا مختصر سا تذکرہ آپ کے سامنے آیا. اب اگر ذہن چلتا رہا ایسے ہی، یاد رہا کہ گزشتہ یہ سنایا تھا، ابھی دوسری رکاوٹ سنانا ہے، تو پھر سنائیں گے، ورنہ 8:30 ہو گئے. اگر 8:30 نہیں ہوتے باقی کے 3 چیزیں بھی سنا دینے کے مقصد سے ہی بیٹھا تھا. اگر خالی گنا دیتا تو سمجھ میں نہ آتا، یا اس سے متعلقہ جو فوائد ہیں اس کی طرف ذہن منتقل نہیں ہوتا. اس لیے پہلی بات کیا ہے، اسلام 2 چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے: اچھائیوں سے آراستہ ہونا، برائیوں سے بچنا. اس میں بھی برائیوں سے بچنا نمبر 1، اچھائیوں سے آراستہ ہونا نمبر 2. پہلے کپڑے دھو کے صاف ستھرے کرنا، پھر اس کے بعد میں عطر لگانا. سمجھ میں آنے کے بعد سے بولو. پہلے تزکیہ، بعد میں تحلیہ. پہلے پاکیزگی، اس کے بعد میں آراستگی. یہ 2 اصطلاحات ہیں سلسلے میں تصوف میں بولی جاتی رہتی ہیں: تزکیہ، تحلیہ. برائیوں سے بچنا، اچھائیوں سے آراستہ ہونا. اس کے لیے جو چیز رکاوٹ بنتی ہیں وہ کئی ایک ہیں. ان میں سے ایک ہے آدمی کے اس کے اندرون میں بڑے پن کے جذبے کا، احساس کا، خوش فہمی کا، غلط فہمی کا پایا جانا. کبھی کبھی ہم لوگ جب بیان کرتے ہیں تو سننے والا ایسا سمجھتا ہے میرے کو ایسا سمجھنا ہے، یعنی میں ہوں تو نہیں ویسا، مگر میرے کو ایسا سمجھنا ہے. اس واسطے یہ جملے استعمال کر رہا ہوں میں. سمجھنے کا کچھ نہیں ہے، جو ہیں بس وہی سمجھو. تو اسی لیے تصوف کی تعریف ہمارے اکابر نے کیا کی: تبدیل دانش. تم جو ہیں اس کے علاوہ سمجھے ہوئے ہیں،
جو ہے وہ سمجھو، اس کا نام ہی تصوف. جو چیز جیسی ہے ویسی ماننا، جیسی ہے ویسی سمجھنا. اسی کے لیے بزرگوں کی دعاؤں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ اللہ ہمیں چیزوں کی حقیقتیں جیسی ہیں آپ ویسی ہی دکھاتے، اور نہ ہے کچھ سمجھ رہے ہیں کچھ. آپ میں سے کوئی بھی آدمی ایسی کرتا پاجامہ ٹوپی امامہ بننے کے چورستے پہ جا کے اسٹاپ بول کے وہ لگاؤ کے ذرا دیکھو کھڑا رہ کے، پوری ٹریفک کیا کرتی دیکھو تمہارے ساتھ، ادھر ادھر جانے کے بجائے پوری آگے تمہارے اوپر گرتی. ارے ایسا کیوں ہوگا؟ تو میں ٹریفک کنٹرول کرنے والا ہوں، انہیں سمجھ رہا. ارے یہ سمجھنے سے تھوڑا ہی ٹریفک کنٹرولر بنے گا انہیں. جی ایسے ہوں چھوٹا بڑا سمجھ رہا ہوں، ہوں بے حیثیت با حیثیت سمجھ رہا ہوں، ہوں بے اقتدار صاحب اقتدار سمجھ رہا ہوں، ہوں کمزور طاقتور سمجھ رہا ہوں. بالکل چھوٹے بچے جیسے اماں کے اوپر بابا کے اوپر رشتے داروں کے اوپر ماموں کے چچا کے اوپر جی غصہ کرتے، پیٹ پہ سوار ہو جاتے، گردن پہ بیٹھ جاتے. جی وہ کیا سمجھ لیتے معلوم نہیں، بچوں کو کیا سمجھ میں آتا کہ اب یہ بڑے گھر کے خاندان کے بڑے لوگ ابھی بادشاہ ہے، اسے کیا معلوم ہے، کر لے رہا ہے کر لے رہے. تو ایسا نہیں ہوتا کہ صاحب اب وہ بھتیجا بن گیا اور انہیں چچا بن گیا انہیں بھتیجا بن گیا. ایسا کچھ بھی نہیں، جو ہے وہ ہے. چچا چچا ہے، بھتیجا بھتیجا ہے. ایسے ہی معزز دوستو، معزز سامعین، معزز حاضرین، محترم خواتین، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ اپنانا ہے، جو چیزیں پسند نہیں ہیں ان سے بچنا ہے. اب اس میں جو چیز رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں میں سے ایک رکاوٹ ہے اپنے اندرون میں اپنے آپ کو بہتر سمجھنا، خوش فہمی میں رہنا کہ میں بھی کچھ ہوں. یہ اگر نکل گیا تو بہت بڑا کانٹا راستے کا ہٹ گیا سمجھ. اللہ رب العزت مجھے آپ کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لك الحمد كله ولك الشكر كله. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلي وسلم وبارك على سيد المرسلين. الحمد لله رب العالمين.